اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ ناس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ان صورتوں میں تمام جسمانی اور روحانی آفات سے بچانے اور انہیں دور کرنے کی زبردست تاثیر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، خصوصاً پناہ کے باب میں ان کو بے مثل قرار دیا ہے۔ یہاں چند احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھی جو آج رات نازل کی گئی ہیں، جن کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی؟ وہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 814۔ ابن عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5434۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک بارش اور سخت اندھیرے والی رات میں نکلے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ میں آپ سے جا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ نے پھر فرمایا، کہو، تو میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کہو۔ میں نے کہا، میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ صبح و شام تین مرتبہ کہے، یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3575۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین اتریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو معمول بنا لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2058۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معوذتین کے متعلق پوچھا۔ عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دونوں صورتوں کے ساتھ صبح کی جماعت کروائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5436۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا نام معوذتین معروف تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے لمبی صورتوں کی جگہ انہیں کافی قرار دیا ہے۔ عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان میں پھونکتے، دونوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے۔ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے۔ آپ اس طرح 3 مرتبہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5017۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ جب آپ کا درد بہت بڑھ گیا تو میں آپ پر پڑھتی اور آپ ہی کے ہاتھ اس ہاتھ کی برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5016۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ان تینوں صورتوں کو مذکورہ اوقات میں روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں، اور جن و انس میں سے شیاطین کے شرور آفات سے بھی اللہ کی پناہ میں رکھتی ہیں۔ تنبیہ: جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا معوذات پڑھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے جائیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ تمام خیالات و خواہشات اور اعمال ترک کرنے کی کوشش کی جائے جو شیطان کو پسند ہیں۔ جس طرح کسی شخص پر کوئی درندہ حملہ آور ہو تو اس کا صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں فلاں قلعہ میں پناہ لیتا ہوں، بلکہ اسے اس قلعہ میں پہنچنے کی جد و جہد بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح دشمن کے حملے سے اللہ کی پناہ طلب کرنے والے اور اس پر فتح و نصرت کی دعا کرنے والے کے لیے پناہ اور دعا کے الفاظ ہی منہ سے ادا کر دینا کافی نہیں،
بلکہ دشمن کے خلاف تیاری، میدان میں نکلنا اور قتل و قتال کے لیے تیار رہنا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ دعا بھی کی جائے تو واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کی حفاظت بھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عملاً تو ہر بات میں شیاطین الانس والجن کی پیروی کرے مگر منہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے تو یہ پناہ طلب کرنا اسے شیاطین سے اور ان کے وسوسوں سے نہیں بچا سکتا۔ اس کی ایک جامع مثال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا شخص یقیناً جنت میں جائے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، مگر کیا صرف یہ الفاظ ادا کرنے والا جہنم سے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جو صادقم من قلبی ہی ہو، یعنی سچے دل سے صرف اللہ کو معبود برحق مانے اور اسی کی عبادت کرے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اگر وہ کسی غیر کو یا اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لے تو پھر کروڑ دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔